بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 153 ملاحظہ فرمائیں۔ حالانکہ اپنے طور پر میں نے پوری کوشش کی تھی کہ صورت سے کچھ ظاہر نہ ہونے دوں۔ میں چند منٹ تک بے یقینی کے خلا میں معلق رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے حواس پر قابو پایا۔ تم الطاف کو جانتے ہو؟ طافو نام تھا اس کا، میں نے کہا۔ اب بالآخر میرا ذہن اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جی پی او میں پہلی بار الف دین کو دیکھ کر مجھے اس کی صورت جانی پہچانی کیوں لگ گئی تھی۔ اس نے ساری لایا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے جی، مگر اس کی صورت پر حیرانی نظر آنے لگی۔ آج کل کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا اور دونوں بھائیوں کی صورت کی مشابہت پر غور کرنے لگا۔ معلوم نہیں، ٹرک لے کر کہیں گیا ہوگا، الف دین نے کہا۔ تم سے آخری بار کب ملا تھا؟ میں نے اس پر نظر جما کے کہا۔ 1 مہینہ ہو گیا، شاید 2-4 دنوں پر۔ تم دونوں بھائی اسی طرح مہینے میں ایک بار ملتے ہو؟ میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ رہتا ہے وہ؟ نہیں جی، اس کا اپنا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، الف دین بولا۔ مجھے اسی نے ٹرک چلانے کا لائسنس دلوایا تھا اور پھر مستقل کام بھی۔ ہماری بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن وہ بہت خیال کرتا تھا جی میرا۔ چھوٹا بھائی ہونے کا اچھا حق ادا کیا تھا۔ میں نے کہا، یہ نہیں بتایا تھا کہ مستقل کام میں انتر ہو جاؤ گے؟ یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا، وہ بولا۔ وہ جانتے بوجھتے مجھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتا تھا، وہ دشمن نہیں تھا میرا۔ تم کو معلوم ہے وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں ساری لایا۔ ٹرک اس کا اپنا تھا، وہ کسی کا ملازم نہیں تھا۔ یہ بھی اس نے جھوٹ کہا تھا تم سے۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ الف دین کے لہجے میں اچانک تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ تم نے دلاور کے لیے کام کیا تھا، کبھی ملے تھے اسے؟ نہیں، اس کا صرف نام چلتا تھا کہ سیٹھ دلاور کا مال ہے، وہ بولا۔ اور مال تمہارے حوالے کون کرتا تھا؟ میں نے کہا۔ ادائیگی کون کرتا تھا؟ اس کا ایک ایجنٹ، کوئی ملازم یا منشی، وہ بولا۔ رحمت نام تھا اس کا۔ رحمت کباڑی، میں نے کہا۔ کبھی اس کے ساتھ گاما ماچی بھی آتا تھا، یا چھوٹو نام کا ایک کلینر۔ چھوٹو کو میں نہیں جانتا، وہ بولا۔ گامے ماچی کا نام بھی سنا تھا۔ رحمت کا پورا نام رحمت کباڑی تھا۔ آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے کہا۔ جن کا میں نے نام لیا وہ سب دلاور کے کارندے ہیں، اور افسوس کی بات یہ الف دین کہ تمہارا چھوٹا بھائی طافو بھی اسی کے لیے کام کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ کیا اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے یا وہ اندر ہو گیا ہے؟ وہ قبر کے اندر ہو گیا ہے، قید حیات سے چھوٹ گیا ہے الف دین، میں نے کہا۔ الف دین کی حالت ابتر ہو گئی۔ جھوٹ، تم جھوٹ کہتے ہو۔ کب ہوا یہ حادثہ؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ حادثہ؟ میں نے تو کسی حادثے کا ذکر نہیں کیا، میں نے کہا۔ لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، الف دین کے طافو مر چکا ہے۔ کیسے؟ وہ چلایا۔ اور کب؟ اسے دلاور نے مروا دیا ہے، میں نے بے رحمی سے کہا، جس کے لیے وہ کام کرتا تھا۔ اس بات کو آج 3 دن ہو گئے۔ اس کا جسم لرزنے لگا۔ 3 دن ہو گئے؟ طافو کو مرے 3 دن ہو گئے، وہ اس کھوکھلے لہجے میں بولا۔ ہاں، اسے بھی تمہاری طرح سازش کے جال میں پھنسایا گیا تھا، میں نے کہا۔ وہ بھی محنت مزدوری کر کے حق حلال کھانے کو اچھا سمجھتا تھا، اور اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جس کے لیے کام کرتا ہے اس کا اصل دھندا کیا ہے۔ وہ اپنی 1000 روپے مہینہ کی تنخواہ میں خوش تھا۔ پھر سیٹھ کریم نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ اس نے دلاور کے ایک بال سے بھرا ہوا ٹرک غائب کر دیا۔ رحمت کباڑی اور طافو کو خاموش رہنے کے 5-5 لاکھ دیے، اور دلاور کو اطلاع کر دی کہ گودام پر چھاپا پڑ گیا ہے۔ اس نے کسی سے مل کر اخبار میں خبر لگوا دی تھی، لیکن دلاور کو معلوم ہو گیا۔ اس نے رحمت کباڑی اور طافو کو مروانے کا بندوبست کر دیا۔ رحمت تو مارا گیا۔ میں نے عمدن اس کی موت کے اصل واقعات بتانے سے گریز کیا۔ طافو کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ وہ رقم بیوی بچوں کے حوالے کر گیا، اور انہیں تاکید کر گیا کہ وہ فرار ہو جائیں۔ طافو کو یقین تھا کہ دلاور کے کارندے انہیں کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اپنی جان دے کر اس نے بیوی بچوں کی جان بچائی، ورنہ دلاور انہیں بھی نہ چھوڑتا۔ پیسہ ان کے پاس ہے، ان کے لیے زندہ رہنا مشکل نہیں ہوگا، وہ خوش رہیں گے۔ طافو کے بغیر الف دین داڑے مار مار کر رونے لگا۔ کیا پیسہ باپ ہوتا ہے؟ اس کی بیوی تو 1000 روپے مہینہ میں بھی خوش تھی۔ خوش نہ ہوتی تو اس کے ساتھ کیوں رہتی؟ کوئی بیوی اپنے گھر کو 5 لاکھ میں بیچ کر خوش رہ سکتی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ طافو تو کسی صورت نہیں بچ سکتا تھا۔ اگر وہ 5 لاکھ لینے سے انکار کرتا تو غبر والے اسے مار ڈالتے۔ غبر کرنے والوں کا ساتھی بنا تو بالغ سے نمک حرامی اور غداری کرنے کی سزا پائی۔ سزا سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، مگر اس نے بیوی بچوں کے لیے کچھ تو کیا۔ صبر اور ہمت سے کام لو۔ کیسے صبر کروں؟ وہ چلا چلا کے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بولا۔ کہاں سے لاؤں ہمت؟ ٹیکسی ڈرائیور پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی سی دیر میں صورتحال اس حد تک کیسے بدل جائے گی۔ ظالم و مظلوم ایک ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے میں جس کو زندہ کاٹ دینے اور اس کی لاش کو گدوں اور گیدڑوں کے لیے چھوڑ جانے کی دھمکی دے رہا تھا اور مار مار کے جان سے مار دینا چاہتا تھا، اب میں اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا، اسے ہمت سے کام لینے اور صبر کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ اچانک اس بدماش کے بھائی سے میرا تعلق نکل آیا تھا اور میں اس کے خاندانی معاملات پر بات کرنے لگا تھا۔ باقی سب نام اس کے لیے غیر اہم اور اجنبی تھے۔ رحمت کباڑی، دلاور یا گامے ماچی کے نام سے اس کو صرف یہ اندازہ لگانے میں مدد ملی ہوگی کہ وہ طافو کی موت کے ذمہ دار تھے۔
بے ایمان اور غلط قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ تھے اور میرا بھی ان سے تعارف ضرور تھا۔ اب یہ خدا جانے کہ میں بھی ان کا کارندہ تھا یا قانون کا نمائندہ۔ بدماشوں کو پولیس بھی جانتی ہے اور اکثر جاننے والوں سے زیادہ جانتی ہے۔ میں الف دین کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ بھی مار گزیدہ تھا اور بھائی کے قتل کی خبر نے اس کو زخم خوردہ سانپ کی طرح انتقام کی آرزو میں پاگل کر دیا۔ اس کی دشمنی کے اسباب جدا تھے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پر دلاور اینڈ کمپنی کا دشمن ہو گیا تھا اور اس کے نقصانات کی نوعیت بھی مختلف تھی، لیکن دلاور کے خلاف اس کے اور میرے جذبات کی نوعیت یکساں تھی اور میں نے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس کے جذبات کو ہوا دینا اور اسے اندھے انتقام کے جنون میں مبتلا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ عقل و ذہانت میں اوس درجے سے بھی کم تھا، اور اگر میں احتیاط کے ساتھ اس کی ہمدردی حاصل کر کے اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس کا اور میرا مشن ایک ہی ہے، تو وہ بھی میرے لیے اتنا ہی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا جتنا استاد ٹیڈی ہوا تھا۔ وہ بھی ایک نچلے درجے کا بدماش تھا، مگر ہم نے اسے عزت دی اور عزت نفس کا احساس دیا تو وہ شاطر اور عیار ذہن رکھنے والے، شریف اور معتبر کہلانے والے دوست نما دشمنوں سے زیادہ مخلص دوست ثابت ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ اس جنگل میں اور اس ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کم سے کم معلوم ہو۔ الف دین کو اتنا ہی معلوم ہوا جتنا اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اور لائے عمل رابعہ اور محسن کی مشاورت میں ہو۔ اچھا اب اٹھو، میں نے پھر ریوالور نکال لیا۔ مجھے سوچنا پڑے گا کہ ان حالات میں تمہارے ساتھ کیا رعایت کی جائے۔ تم کسی بھی طرح قانون سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کر سکتے۔ اگر تم جیل چلے گئے تو تمہاری بیوی کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری آمدنی کے ذرائع کیا تھے۔ اب تک تم نے اسے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ میں کمیشن کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، وہ بولا، اور مہینے میں 1-2 بار جتنی رقم اسے لے جا کر دیتے ہو وہ تمہارا کمیشن ہوتی ہے۔ میں نے کہا، جب یہ راز فاش ہو گیا تو اس کی سزا صرف تمہیں نہیں تمہارے بیوی بچوں کو بھی ملے گی۔ اس آمدنی میں وہ خاصی آسائش سے رہتے ہوں گے۔ تمہاری انگلش میڈیم سکول میں پڑھنے والی بچی بڑے فخر سے کہتی ہوگی کہ میرے پاپا بزنس مین ہے، مگر یہ خبر چھپنے کے بعد اسے یقیناً سکول سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ سکول سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا، سکول میرا اپنا ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ سکول تمہارا اپنا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ سکول میرے پیسے سے بنا ہے اور میری بیوی سکول کی سرپرست ہے، وہ بولا، وہاں فیس آدھی لی جاتی ہے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ پردہ اٹھتا ہے تو چشمے تماشائی کو کیا کیا نظر آتا ہے۔ یہ دھوکے سے لوگوں کو لوٹنے والا شخص مال غنیمت سے سکول چلا رہا تھا، قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی درس و تدریس کے پاکیزہ پیشے سے وابستہ تھی۔ اس کا ایک ہاتھ چور اور گناہ گار تھا جو حرام کماتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تھما دیتا تھا، اور یہ دوسرا ہاتھ کار خیر میں مصروف تھا۔ دام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، جا مسجد و تالاب بنا۔ شاعر نے یہ نکتہ نہیں سمجھایا کہ فیض کے اسباب بنانے کے لیے معاشی وسائل جائز طریقے سے پیدا کیے جائیں یا ناجائز طریقے سے۔ مجرم اور گناہ گار وہ خود تھا، مگر ایسا کام بھی کر رہا تھا جو فلاح انسانیت کا سبب تھا اور ثواب کا کام تھا۔ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مال حرام سے جو تعلیم دی گئی وہ حرام تھی یا ناجائز تھی، اور وہ بچے قصوروار تھے جنہوں نے ایک چور، ڈاکو اور لٹیرے کے اسکول سے سند حاصل کی؟ نہیں، تعلیم تو تعلیم ہے، آدمیت کا لباس اور انسانیت کا گہنا۔ علم کی طلب میں آنے والے نیک نیتی کے ساتھ پہنچے اور خلوص نیت کے ساتھ فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے کبھی نہ جانا کہ اسکول کو چلانے والا پیسہ حلال کے راستوں سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے۔ وہ کالا دھن تھا یا سفید، اسکول کا پرنسپل گورا ہو یا کالا، اگر وہ پڑھاتا ہے اور چوری کرنا نہیں سکھاتا تو واجب ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ میں نے الف دین کو جیل میں بند کرا دیا تو آمدنی کا وہ ذریعہ بند ہو جائے گا اور سینکڑوں بچوں کے لیے آدھی فیس پر اچھی تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کون یقین کرے گا کہ الف دین مجرم تھا؟ بددعائیں جو معصوم بچے دیں گے اس کو ملیں گی جس نے اصول علم پر سر چشمہ بند کیا۔ آخر 99.99% مجرم تو چوری اور ڈاکے، رشوت اور اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی دولت کو ذاتی شان و شوکت، عیش و عشرت اور دنیاوی جاؤ عزت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کس بدماش نے آج تک بینک لوٹ کر سکول بنایا؟ کس جیب قطرے نے طلباء کو وظائف دیے؟ کس اسمگلر نے ہاسپٹل قائم کیا؟ پھر الف دین کون ہے؟ مجرم اور گناہگار یا کار خیر کرنے والا محسن عظیم؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے سر کو فاسد خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے جھٹکا۔ یہ قانون شکنی کا معاملہ ہے، اسے اخلاقی نقطہ نظر سے یا مذہبی عقائد کی کسوٹی پر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تعمیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الف دین اپنی نوعیت کا منفرد مجرم تھا، ایسا کہ پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ ٹیکسی میں بیٹھو، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اپنا سارا پیسہ اٹھا لو۔ وہ اب بھی اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہا تھا، لیکن اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ ٹیکسی اسی راستے سے واپس ہوئی۔ بجے راہ میں وہ دونوں مسافر نظر نہ آئے جن کو بترتیب 3 میل اور 6 میل بارش کرنے کے لیے اتار دیا گیا تھا۔ اتنی دیر میں وہ سڑک تک پہنچ کے کسی بس کے ذریعے واپس سے آ چکے تھے۔ ملتان روڈ سامنے نظر آنے لگا تو میں نے ٹیکسی کو روک لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا وقت بھی ضائع ہوا، میں نے کہا، اور تم کو بلا وجہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں نے 200 روپے ٹیکسی ڈرائیور کی خدمت میں پیش کیے۔
امید ہے یہ استلافی کے لیے کافی ہوں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نوٹ لے لیے۔ مہربانی جی، میں تو سمجھا تھا آج ٹیکسی گئی یا جان گئی۔ اگر تم تعاون نہ کرتے تو ایک چیز ضرور جاتی، میں نے کہا۔ یہ دونوں چیزیں آنی جانی ہیں، آئندہ بھی جا سکتی ہیں اگر تم نے وعدے کے مطابق سب کچھ فراموش نہ کیا۔ وہ سب جو تم نے دیکھا اور سنا۔ تمہاری ٹیکسی کا نمبر ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم تو تم کو تلاش کر سکتے ہیں، مگر ہمارا پتہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم دوبارہ اکیلے یا کسی کے ساتھ ہم سے ملنے نہیں آ سکتے۔ غیر شعوری طور پر میں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا اور ابھی سے الف دین کو اپنے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ خدا نہ کرے کہ پھر آپ سے ملاقات ہو جی۔ آج 2 نفل پڑھوں گا شکرانے کے اور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ آپ بھی کہا سنا معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب میں جاؤں؟ جاؤ، یہاں سے سڑک تک پہنچنے میں تم کو 10 منٹ بھی پیدل نہیں چلنا پڑے گا، میں نے کہا۔ پیدل؟ وہ چلایا۔ دیکھو یہ ٹیکسی میری نہیں ہے، میں کرائے پر چلاتا ہوں، مالک کو کیا جواب دوں گا میں؟ شام کو 6 بجے ریلوے اسٹیشن پر دیکھ لینا، میں نے کہا۔ ٹیکسی مل جائے گی۔ ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ بے یقینی کے باعث قابل رحم ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بیٹھے ہوئے الف دین کے کندھے پر ریوالور سے تھپکی دی۔ وہ 22,000 روپے سے دے دو زرے ضمانت کے طور پر۔ اب الف دین کا چہرہ اتر گیا، لیکن اس نے 22,000 روپے ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹیکسی کی قیمت اس سے زیادہ ہو تمہاری نظر میں نے کہا۔ ویسے اس چکڑے کو خریدنا ہوتا تو میں 15-16 ہزار سے زیادہ میں نہ لیتا، پھر بھی یہ رقم ضمانت کے طور پر رکھو، شام کو ٹیکسی مل جائے تو واپس کر دینا، ورنہ مالک کو دے دینا، میرا خیال ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے رقم جیب میں رکھی اور نیچے اتر گیا۔ ابھی تک اس کو پوری طرح یقین نہیں آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرا رویہ بہت عجیب اور ناقابل فہم تھا۔ اسے اتارنے کے بعد میں اسے گولی مار دیتا اور پھر رقم چھین لیتا تو اسے بالکل تعجب نہ ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ مردہ قدموں سے چل پڑا۔ تم بس اور ٹرک چلا سکتے ہو تو یہ ٹیکسی تمہارے لیے کھلونا ہے، میں نے الف دین سے کہا۔ ڈرائیونگ کرو لیکن میری ہدایت کو غور سے سنتے رہو۔ یہ بات مت بھولو کہ معمولی سی خلاف ورزی یا غلطی پر میں گولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا، اور ابھی تمہارا دم بھی نہیں نکلا ہوگا کہ میں لاش سڑک پر پھینک کر نکل جاؤں گا۔ الف دین نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر ڈرائیور کی جگہ کھسک کر ٹیکسی کو آگے بڑھایا۔ 2 منٹ میں ہم ٹیکسی ڈرائیور کے پاس سے گزرے اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے میں نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ وہ ڈر کے ایک طرف ہو گیا کہ کہیں خم اسے کچلتے ہوئے گزرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ ٹیکسی گزر گئی تو اسے اطمینان نصیب ہوا اور اس نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا۔ مین روڈ پر ٹریفک میں شامل ہونے سے پہلے الف دین نے ٹیکسی کو روک کر دائیں بائیں دیکھا اور اسی وقت میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر ہاتھ مارا۔ وہ آواز نکالے بغیر اسٹیئرنگ پر جھک گیا۔ پیر کلچ پر سے ہٹا تو گاڑی نے ایک جھٹکا لیا اور اس کا انجن بند ہو گیا۔ میں اطمینان سے اتر کر آگے آیا، الف دین کو ساتھ والی سیٹ پر لٹکایا اور انجن پھر سٹارٹ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آبادی میں پہنچتے ہی وہ SOS دینے لگے یا ایک دم کود کر فرار ہو جائے۔ ابھی مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ بظاہر وہ تعاون پر آمادہ تھا، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ میں کیسے جان سکتا تھا؟ آبادی شروع ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر کی دکانوں پر نظر رکھی اور جیسے ہی مجھے پبلک ٹیلی فون سائن بورڈ نظر آیا میں نے ٹیکسی روک لی اور الف دین سیٹ کی پشت سے یوں آنکھیں بند کیے سر ٹکائے بیٹھا تھا کہ نیند میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے لاہور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ نواب ننھے خان صاحب اگر کمرے میں ہو تو بات کرا دیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر امجد کے کمرے میں ہوں گے۔ کیا کہوں ان سے؟ آپریٹر نے کہا۔ کون بات کرے گا؟ نواب ننھے خان کے ماموں، میں نے کہا۔ لندن والے ماموں؟ وہ سو رہے ہوں تو ان کی ہمشیرہ پرنسس صوفیہ ہوں گی۔ 1 منٹ کے بعد رابعہ نے ہیلو کہا تو میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کوئی حد ہوتی ہے نامعقولیت کی، یعنی ہم نے آپ کو وہاں چھوڑا تھا تو آخر کس لیے؟ آپ ایسے غائب ہوئی جیسے ننھے خان کے سر سے سینگ، مطلب وہی گدھے کے سر سے۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ جہاں سے بھی بول رہے ہو خوب بول رہے ہو۔ کوئی اور بھی ہے ساتھ؟ ہاں، چچا امتے خان ساتھ ہیں، ٹیکسی میں سو گئے ہیں۔ میں نے ٹیکسی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ ٹیکسی کس کی ہے؟ رابعہ نے بے حد عقل مند ہونے کا ثبوت دیا۔ میں بہت خوش بھی تھا کہ وہ بخیریت واپس پہنچی۔ ابھی تو اپنی ہی ہے، میں نے کہا۔ ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں، تم اپنی بگی لے کر آ جاؤ ٹھنڈی سڑک پر۔ میں نے ریسیور رکھا تو دکاندار مسکرا رہا تھا۔ اگر میں اتنا سنجیدہ دا ہوتا تو وہ میری گفتگو کو مذاق سمجھتا۔ میرے ٹیکسی تک جانے اور روانہ ہونے تک وہ مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا کہ آج کل بھی نوابی کے کیسے کیسے نادر نمونے دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے الف دین کو سونے دیا۔ ابھی کم سے کم آدھے گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مال روڈ شروع ہوتے ہی میں نے ہر گاڑی پر نظر رکھی جو سامنے سے گزری یا سڑک کے کنارے کسی نمایاں جگہ پر کھڑی نظر آئی۔ رابعہ کی کورٹینا مجھے چڑیا گھر سے آگے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے سامنے کھڑی ملی۔ وہ خود ڈرائیونگ کی سیٹ پر نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مرد تھا جو اسے وہیں چھوڑ کے کسی کام سے گیا تھا اور ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ستم کش انتظار تھی، اس پر شک کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ٹیکسی کو اس کے پہلو سے لگا کے روکا۔ اکیلی ہو؟ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ جی نہیں ماموں۔ محسن جو پچھلی سیٹ پر لیٹا تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہم بھی ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ نمونہ تو پہلے بھی دیکھا ہے، رابعہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر الف دین پر رہی۔
19-20 का फर्क है, मोहसिन ने कहा, वरना मैं समझता मुर्दा फिर जिंदा हो गया। बिल्कुल, क्या ये ताफू का भाई है? राबिया ने यूं कहा जैसे कोई बहुत मुश्किल सवाल हल हो गया हो। ये बातें करने की जगह नहीं है, मैंने कहा। इसे जंगी कैदी समझो, बहुत अहम मोरा है जो बादी पलट सकता है। इसको गाड़ी में शिफ्ट करने के बाद ये तय करेंगे कि इसकी हिफाजत के लिए क्या खुसूसी इकदाम किए जाएं। मैंने और मोहसिन ने अलिफ दीन को कार में डाला। उस वक्त शाम के 5 बजने वाले थे। मैंने टैक्सी की चाबी मोहसिन को दी और उसे कहा कि वो रेलवे स्टेशन की जानिब चले, टैक्सी को स्टैंड पर रोककर इंतजार करे। किसका इंतजार करूं? मोहसिन ने कहा। एक शख्स आएगा और 22,000 में टैक्सी खरीद लेगा। मैंने संजीदगी से कहा, बात पक्की हो गई है, बयाना भी दे दिया है। ये चक्कर क्या है? मोहसिन ने मेरी बात में मजाक का कोई पहलू ना पाके कहा। चक्कर कैसा? मैंने कहा। वो शख्स ठीक 6 बजे आएगा, मैंने कहा। हल्के नीले रंग की कमीज और सफेद रंग की शलवार, दुबला पतला आदमी है, खशखशी दाढ़ी और तीखी मूंछों वाला। जब तक पैसे ना दे टैक्सी की चाबी उसे मत देना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हम गाड़ियां खरीदते थे, चुराते थे, छीनते थे। मोहसिन बोला, ये धंधा कब से शुरू किया है? तो ये टैक्सी आखिर आई कहाँ से? अभी तो मुल्तान रोड से आई है, मैंने कहा। अब आप वैसा ही करें जैसा मैं फरमा रहा हूँ। हम तुम्हारे पीछे हैं और पीछे कार पार्किंग एरिया में मौजूद होंगे। शक हो तो पलट कर देख लेना। टैक्सी ड्राइवर ठीक 6 बजे इधर उधर देखता नमूदार हुआ और सीधा अपनी टैक्सी की तरफ यूं बढ़ा जैसे देहाती गुमशुदा बैन से गले मिलने पर लपकता है। मोहसिन खान जरा फासले पर टहल रहे थे। मालूम नहीं उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन चंद मिनट में सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने रकम उनके हाथ पर रखी और उन्होंने चाबियां देकर हाथ मिलाया। फिर ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर रवाना हो गया और मोहसिन पलटा। वेरी गुड, मैंने कहा। आदमी शरीफ था या बुज़दिल, वरना अकेला ना आता। 22,000 में सौदा बुरा नहीं रहा। मोहसिन ने अलिफ दीन को थोड़ा सा समेट कर अपने लिए पिछली सीट पर थोड़ी सी जगह बनाई। मैंने उससे कहा कि खुशकिस्मत हो, वरना यही टैक्सी में 15-16 हज़ार से ज्यादा में ना खरीदता। बहुत हैरान हुआ मेरी बात पर। वो तो होना ही था, पैसे देने से इनकार तो नहीं किया था। मैंने कहा, किया था। मैंने कहा, फिर चलो टैक्सी के मालिक से बात कर लो। उस पर और हैरान हुआ कि कौन मालिक? मैंने कहा, जिसने चाबियां देते वक्त कहा था कि 22,000 से 1 पैसा कम नहीं लेना है, वो खुद निमट लेगा तुमसे। उसके बाद नहीं बोला। वैसे ये ड्रामा क्या है? सांदा कला में उस्ताद टैडी के घर पहुंचने तक मैंने उसको मुख्तसरन वो सब कुछ बता दिया जो पोस्ट ऑफिस में अलिफ दीन से मुलाकात के बाद से अब तक पेश आया था। मेरे इंकिशाफात उनके लिए सनसनीखेज साबित हुए। टैडी घर पर नहीं था, ये बड़ी तशवीश की बात थी। हम इस बेहोश आदमी को कब तक कार में डालकर घूम सकते थे? थोड़ी देर में इसका होश में आना लाजमी था। इस बात का इम्कान कम था कि वो शोर हंगामा करे। पहले तो मैं अकेला ही था, लेकिन अब मेरे साथ मोहसिन भी था। उसके बावजूद उसे होटल ले जाने में खतरा था। ये बहुत गलत बात है कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, मैंने कहा और गाड़ी को वापस किया। तंजीम का एक मुस्तकिल हेडक्वार्टर जरूर होना चाहिए। मोहसिन ने मुझसे इत्तफाक किया। अगर हम इसी तरह टैडी के घर को इस्तेमाल करते रहे तो एक ना एक दिन हमारी वजह से टैडी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगा और हम उसकी मदद भी नहीं कर सकेंगे। मोहसिन ने कहा, हम कोई छोटा सा मकान खरीद सकते हैं, राबिया बोली, जो किसी गुमनाम सी जगह पर हो और महफूज हो। मकान खरीदने के लिए 50-60 हज़ार रुपए की रकम दरकार होगी। मैंने कहा, मैं बैंक से अपना सब पैसा निकलवा लेती हूँ। राबिया ने कहा, 1 लाख से ऊपर ही होगा। पहली बात तो यह है कि इसमें खतरा है। मैंने कहा, यह हो सकता है कि अंकल रिजवी ने बैंक वालों को होशियार कर दिया हो। राबिया ने नफी में सरी लाया। पुलिस वाले अदालती अहकामात के बगैर किसी बैंक मैनेजर को पाबंद नहीं कर सकते कि वो किसी अकाउंट होल्डर को उसका पैसा ना दे। और ये बात अंकल रिजवी भी समझते होंगे कि बैंक मैनेजर साफ इनकार कर देगा। वो कहेगा कि अगर आप खुद गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें, मैं चेक नहीं रोकूंगा। फर्ज कर उन्होंने कहा कि हम में से कोई चेक लेकर पहुंचे तो पुलिस को इतला दे दी जाए। वो तुम्हारे लिए ऐसा कह सकते हैं। राबिया बोली, मैंने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कौन सी रिपोर्ट है? तुम एक मुजरिम का साथ दे रही हो और इस तरह शरीके जुर्म हो। मैंने कहा, अंकल को पहले मेरे खिलाफ इस इल्जाम के तहत रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। राबिया ने कहा, और यह कहना तो आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है, खुसूसन एक वकील के खिलाफ। यह आखिरी पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। मोहसिन ने इत्तफाक किया। कोई अदालत आसानी से पुलिस के इल्जाम से मुतमईन नहीं होगी। इल्जाम लगाने वाले SSP साहब हैं तो मुकाबिल ना कोई आम औरत है ना कोई आम वकील। तुम्हारी गुडविल अब तक अच्छी थी का क्या मतलब? राबिया ने उसे डांटा। क्या अब ये खराब है? यह मसला मुतनाज़े है। मैंने सर खुजा के कहा, आज तुम्हें एक हम पेशा वकील मिला था, उसके नुक्ते नज़र में अच्छी नहीं रही, जबकि मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। यानी बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। खैर, कल सुबह मैं खुद बैंक मैनेजर से मिलूंगी। राबिया बोली, चेक उसी को दूंगी, वो मेरा बहुत लिहाज करता है। करना भी चाहिए। मैंने कहा, जो ना करे वो ज़ोके जमाल से आ रही है या उसकी कमजोर नजर है। वो आदमी नहीं रोबोट है। मोहसिन ने फौरन तायद की। या भी सने बलूगत को नहीं पहुंचा या वो फरिश्ता है। मैंने कहा, किसी नामहरम की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। दुनिया की सब औरतों को अपनी माँ बहन या बेटी समझता है। मोहसिन ने गिरा लगाई। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है। मैंने कहा, क्या मुसीबत है?
تم دونوں عامل معمول کی طرح بولنے پر ہوتے ہو تو رکنے کا نام نہیں لیتے، رابعہ نے جھنجھلا کے کہا۔ سوری، آپ فرما رہی تھی کہ بینک مینیجر مطلوبہ رقم آپ کو فراہم کر دے گا اور پولیس کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا پولیس اگر وہاں سے پہلے موجود ہوئی، کسی نے آپ سے کچھ نہ کہا، مگر آپ کے ساتھ ہو لیا تو پکڑا جاؤں گا میں سیدھے راستے سے نہیں جاؤں گی، رابعہ نے کہا۔ مینیجر کے پاس پہنچنے کے لیے بینک کا دوسرا راستہ بغلی گلی میں کھلتا تھا اور بینکنگ کے اوقات ختم ہونے کے بعد سامنے والا دروازہ تو مکفل کر دیا جاتا ہے، بعد میں یہی دوسرا راستہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک 1 بجے بینک کے شٹر گرا دیے جاتے ہیں اور جو لوگ اندر موجود ہوں انہیں بھی اسی راستے سے نکالا جاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی بات مخدوش نظر آئی تو میں مینیجر سے بات کر لوں گی، ذرا مسکرا کے بات کرنا، اسی نے کہا اور رابعہ نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا۔ مکان خریدنے کی بجائے کرائے پر لینا بہتر ہے، میں نے کہا۔ اب ہم ایک فیملی ہیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، اگر مکان چھوڑنا پڑا تو نقصان ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جس شخص نے نواب خسرو جمشید بن کر مجھے کوٹھی بیچی تھی وہ خود تو اتنے عرصے کے بعد مایوس ہو چکا ہوگا، رابعہ بولی۔ اس نے ہم سب کچھ کوٹھی کے نیچے بارودی سرنگ بچھا کے ایک ساتھ اڑا دینے کا سوچا تھا، لیکن اسکیم ناکام ہو گئی۔ اس علاقوں کا گاٹا خواہ مخواہ ہوا، اب کیوں نہ اسے بھی فروخت کر کے نقد رقم محفوظ رکھ لی جائے۔ تم اسے بیچو گی کیسے بی بی؟ محسن بولا۔ ایس پی صاحب خریدار بن کے پہنچ جائیں گے۔ ایس پی صاحب نہ ہوئے فرشتہ غیب ہو گئے کہ ہر جگہ موجود، رابعہ نے کہا۔ میں مندر کو پاور آف اٹارنی دے دوں گی، جنرل پاور آف اٹارنی، رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتا ہے اور فون کرنے پر خمیں فراہم کر سکتا ہے۔ بہت نڈر اور چالاک آدمی ہے، پولیس کے ایس پی صاحب بھی اسے چکر نہیں دے سکتے۔ تمہاری تجویز بھی قابل عمل ہے عزیزہ، میں نے کہا، لیکن تمہاری بات سے ہمیں کچھ اور سوچ رہا ہے۔ کیوں نہ ہم فی الحال اسی کوٹھی کو اپنا مسکن بنا لیں جو آج تک مکینوں کو ترس رہی ہے۔ اپنی کوٹھی ہے، کچھ دن تو رہ لیں اس میں۔ محسن اچھل پڑا۔ موزوں ترین وقت پر آنے والا یہ موزوں ترین خیال ہے، وہ جوش سے بولا۔ وہ کوٹھی کس قسم پرسی کے عالم میں خانہ ویرانی کا مرکہ عبرت بنی پڑی تھی جو رابعہ کے نام لاٹری کی طرح نکل آئی تھی۔ شکاری تو سمجھے تھے کہ ہم لاکھوں کا فائدہ دیکھیں گے تو فوراً اس میں منتقل ہو جائیں گے اور وہ 2-4 لاکھ خرچ کر کے ایک ہی بار میں ہم سب کو شکار کر لیں گے۔ کوٹھی کی پیشکش کرنے والے نے ہمیں ایک انتہائی پراسر اور دل گداز کہانی بھی سنائی تھی تاکہ ہم شکوک کا شکار نہ ہو۔ نواب خسرو جمشید بن کر آنے والے 2 تھے جو ایک دوسرے سے ناقابل یقین حد تک مشابہ تھے۔ باری باری اصل بن کر آتے تھے لیکن دونوں جعلی تھے۔ ہم نے کل سے کام نہ لیا تو یقیناً ان کی سازش کا شکار ہو جاتے، مگر اس قاتلانہ سازش کے بعد ہی ہم نے ایسا بندوبست کر لیا تھا کہ ایک کی موت یا عدم موجودگی میں دوسرا فوراً اس کا وارث اور جانشین ہو جائے، اور ایک وصیت نامے کی روح سے ہم 7 افراد یکے بعد دیگرے قانونی طور پر حق کے وراثت استعمال کر سکتے تھے۔ ہماری اس چال نے دشمنوں کے لیے ہمارے قتل کو بے مقصد بنا دیا تھا۔ اب اس بات کو بھی زمانہ بیت چکا تھا اور یہ کوٹھی کاغذات میں رابعہ کی ملکیت ضرور تھی لیکن یاد کسی کو نہ تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے پرانے واقعات کی یادوں نے گھیر لیا، لیکن رات ہونے لگی تھی اور ہمیں بہت کام کرنے تھے۔